أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. صدق اللہ العظیم. واجعل لی وزیرا من اہلی، اور اے اللہ میرے لیے میرا وزیر میرے اہل میں سے بنائیے. ہارون اخی، جو میرا بھائی ہارون ہے، جو میری کمر کو مضبوط کرے اس کے ذریعے سے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے معاملات میں وہ شریک ہو. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ آپ کی تسبیح میں خوب بیان کروں. ونذکرک کثیرا، اور آپ کو خوب یاد کروں، ذکر کروں. انک کنت بنا بصیرا، بے شک آپ تو ہم کو خوب دیکھتے ہیں، یعنی دیکھنے والے. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تم نے مانگا اے موسیٰ میں تجھے عطا کیا. بھائی اور بزرگوں، سورہ طٰہٰ کی چند آیات گزری تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کا ذکر فرمایا کہ ایک خاص موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کیا، بات کی، اور اس طرح سے کہ جب آپ بکریوں کو چرا رہے تھے تو اس موقع پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ ہے. جب جہاں صرف یہ نہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ مسجد ہی میں ملتے ہیں اور وہی بات ہوتی ہے، مسجد کے باہر اللہ نہیں، کھیتی باڑی کے کام کے حالات میں نہیں، بازاروں میں نہیں، فلاں جگہوں پر نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی محبت میں اپنی بات کو بڑی طویل اور لمبی بات اور گفتگو کو بڑھا کر کے کیے. اس کی تفصیلات گزشتہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، اور اللہ نے پھر ان کو حکم دیا کہ اب آپ کو میں چن لیا، یعنی نبی بنایا، اور نبی بنایا تو پھر آپ یہاں سے جائیے اور فرعون کو دعوت دیجیے. وہ بہت سر اٹھا رکھا ہے اور بہت وہ لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، لہذا جا کے پہلے اس کو سمجھائیے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین موقع اور مہلت دیتا ہے. حالانکہ اللہ چاہے تو اسی وقت فرعون کو اٹھا پٹک کر کے ختم کر دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ آپ جائیے، اس کو سمجھائیے، اس کو بتائیے، اس کو دعوت دیجیے.
لیکن ایسا نہیں، اللہ کا ایک نظام ہے، اس کی قدرت شان ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ میں اتنی جلدی اور فوراً کوئی سزا طے نہیں فرماتا، بلکہ اس کو سمجھنے کا موقع خوب دیتا ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جب وہاں جانے کا حکم دیا، اذهب الى فرعون انه طغى، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اندر چند کمی محسوس کی اور چند ایسی مجبوریاں تھیں جس کو حل کرنا چاہیں، اور یہ کام اللہ ہی سے وہ حل ہو سکتا تھا، اور اس کام میں انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور یوں کہا کہ رب اشرح لی صدری، پہلے تو میرے سینے کو آپ کیا کیجئے، شرح کر دیجئے، یعنی انشراح کر دیجئے، اس کام کے لیے میرے سینے میں ایک حوصلہ اور ہمت، طاقت، چونکہ دل میں اگر کوئی اسی طرح سے کوئی گھبراہٹ، کوئی خوف، اور کسی طرح سے دل اگر مطمئن نہیں، تو پھر کام کرنے میں انسان کو مزہ نہیں آتا ہے، کام کرنے میں اس کی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، ایک دہشت، ایک ڈر کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو پہلے اللہ سے اپنے دل کی مضبوطی اور اپنے سینے کی وسعت اور کشادگی کے بارے میں مدد مانگی کہ اللہ میرے سینے کو کھولیے تاکہ ہم مطمئن رہیں اور ہمارے اندر ایک حوصلہ رہے۔ اس لیے فرعون بہت بڑا ظالم انسان ہے، طاقتور وہ سمجھا جاتا ہے، اس لیے میرے سینے کو حق کے لیے، میرے سینے کو حق بولنے کے لیے، کبھی کبھی آدمی تو بہت بڑا بہادر طاقتور ہوتا ہے لیکن اس سے ایک حق کی بات، صحیح بات نہیں بولی جاتی، کبھی کبھی وہ مظلوموں کی حمایت میں کھڑا نہیں ہو پاتا ہے، کچھ اس کے دل میں ایک ڈر کی کیفیت ہوتی ہے، دہشت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پہلے یہ اپنی دل کی مضبوطی اور حوصلہ بڑھنے کے بارے میں مدد مانگی۔ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور پھر میرے معاملے کو بھی آپ آسان کر دیے، کام کوئی آسان نہیں ہے، فرعون سے جا کر کے گفتگو کرنا، فرعون سے جا کر کے بات چیت کرنا اور حق کی بات کرنا، یہ کوئی کام آسان نہیں ہے۔ ہمارا آپ سمجھیں گے کہ بہت آسان کام ہے، آسان ہے تو ذرا اپنے گھر میں آزما لیجئے، اپنے بیٹوں کو کہیے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے، اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ ذرا کہہ دیجئے کہ موبائل مت دیکھو، ہمت نہیں ہوتی ہے، کہہ دیجئے کہ یہ کام مت کرو، ہمت نہیں ہوتی۔ کوئی آسان کام نہیں ہے دوسروں کے سامنے حق بات بولنا، حق کے ساتھ گفتگو کرنا، صحیح کہنا، یہ ہمت والوں کی بات ہے، اور وہی لوگ کرتے ہیں جس کو یقین اللہ پر ہے کہ جو کچھ ہوگا اللہ۔ لہٰذا حق بات کہنے کے لیے اور دوسروں کو دعوت اور سمجھانے کے لیے یہ کوئی معمولی چیز نہیں، اس لیے مدد پہلے کس سے مانگیں؟ اللہ سے۔ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تو یہ ساری تفصیلات گزری۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ایک اور چیز مانگی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے بھائی ایک ہیں ہارون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے 3-4 سال کے، لہٰذا ان کو میرا وزیر بنا دیجئے، میرا ساتھی بنا دیجئے، تاکہ میرے معاملات میں وہ کیا ہوں، شریک ہو، اس لیے کہ وہ میرا بھائی ہے، اور بھائی کے دل میں بھائی کی محبت ہوتی ہے، اس لیے آئے اللہ ان کو میرا وزیر طے کر دیجئے، اور ان کو میرے کام کے لیے ایک معاون بنا دیجئے تاکہ مل کر کے کام کریں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا ساتھ دے دے اور ایک نیک آدمی مل جائے کسی کام کی تکمیل کے لیے، تو یہ بہت کامیابی کی چیز ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ہی سے اللہ سے مانگا، ایک وزیر دیجیے آپ، اور وہ بھی ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ایک قید گویا کہ ایک شرط لگائی، اللہ میرے بھائی دیجئے، جو میرا بھائی ہارون ہے، ذکر بھی نام لیا، بھائی ایمانی اخوت کے اعتبار سے سارے بھائی ہیں، لیکن جب نام انہوں نے لے دیا تو خاص کر دیا، میرا بھائی، وہ بھی بھائی کون؟ ہارون۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو دیجئے تو میرے معاملے میں میرے ہاتھ کی مضبوطی کرے، میرے کمر کی مضبوطی کرے، ہر ایک معاملے میں میرے ساتھ وہ شریک ہو، لہٰذا ان کو میرا ساتھی بنا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ساتھی ہی نہیں بنایا، بھائی تو تھے پہلے سے، لیکن ان کو بھی نبی بنایا،
ان کو بھی نبی بنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر بنائے۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي۔ یہاں سے علماء کرام لکھتے ہیں کہ آدمی کو اگر ضرورت ہو تو اپنے لوگوں میں سے کسی کو اپنا معاون کسی معاملات میں چن سکتا ہے، انتخاب کر سکتا ہے اور اپنا شریک وہ بنا سکتا ہے، جس طرح سے آج۔ لیکن ہاں یہ بات دیکھنا پڑے گا اس میں اس کی اہلیت ہے یا نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی عہدے پر ہے، قوم و ملت کی خدمت کر رہا ہے، کسی ادارے کی خدمت کر رہا ہے، کسی مسجد کی خدمت کر رہا ہے، کسی بیت المال کا وہ ذمہ دار آدمی ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہمارے کام میں شریک ہو، ہماری مدد کرے، ہمارے کام میں وہ ہاتھ بڑھائے، تو اس کے لیے یہ حکم شریعت کے اعتبار سے اتنی گنجائش ہے، وہ اپنے پسند کا آدمی کیا کریں چن سکتا ہے، چاہے اس کے خاندان میں سے ہو یا کوئی دور کے رشتہ میں ہو، چن سکتا ہے، پسند سے اس کو انتخاب کر سکتا ہے کہ یہ، اس لیے کہ اس کے تمام پہلو سے اگر واقف ہو۔ لیکن ایک شرط فقہاء کرام محدثین لگاتے ہیں کہ اس میں اہلیت ہو، یعنی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو، کہیں صرف خاندانی دیکھنے کی وجہ سے یہ میرا بھائی ہے، میرے رشتہ دار ہے، لہٰذا میرے بعد اس کو بنا دو، اور اگر اس میں اہل نہیں، اس میں صلاحیت نہیں، تو یہ خیانت ہے۔ کیا ہے یہ؟ خیانت ہے اور یہ ظلم ہے، جیسا کہ آج کل زیادہ تر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ جو اداروں میں ناکامی ہے، جو قوم و ملت کی خدمت میں دھوکہ اور فریب ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے، باپ صدر ہے تو بیٹا کو بنا دو، باپ مدرسے کے محتمم ہے تو بیٹا کو محتمم بنا دو، باپ کسی مسجد کا امام ہے تو بیٹے کو بھی امام بنا دو، باپ کسی بیت المال کا خازن ہے تو اس کو خازن بنا دو، باپ کسی، تو اس کو صلاحیت تھی باپ کو، لیکن اگر بیٹے میں وہ صلاحیت نہیں تو صرف وہ وراثت میں کوئی دینی اور قومی چیز کو نہیں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی خیانت اگر اس میں ہو جائے، کوئی چک ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو قوم و ملت کے لیے کیا ہوگا؟ نقصان کا ذریعہ ہوگا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھنا پڑے گا جس کا یہ انتخاب کر رہا ہے اس کے اندر میں یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کو تصدیق کر لینا چاہیے اور اس کو مان لینا چاہیے، جھگڑے اور طول نہیں دینا چاہیے۔ لیکن اگر صلاحیت نہیں ہے تو نہیں بنانا چاہیے، اس میں قوم کی بہت ہی زیادہ نقصان اور خیانت کا درپیش مسئلہ ہے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کو جو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طلب کیا اور مانگا، اللہ انہی کو بنا، وہ جانتے تھے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اندر میں خوبیاں ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا۔ اس لیے ایک پیغمبر نے ایک پیغمبر ہونے والے کی طرف نشاندہی کر دی، اے اللہ انہی میں سے بنائیے حضرت ہارون کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جب آپ بنا دیں گے میرے اللہ، تو دیکھیے پیغمبر کی شان، کئی نسبحک کثیرا، ہم خوب آپ کی تسبیح بیان کریں گے، یعنی شکر ادا کریں گے آپ۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی نعمت انسان کو مل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ مٹھائی بانٹنا چاہیے۔ کوئی نعمت اگر آدمی کو مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کی کیفیت یہی ہے کہ آپ نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، کوئی نیکی کا کام کیجئے، صدقات کیجئے، تسبیحات کیجئے، ذکر کیجئے، یہ ہے خوشی اور یہ ہے شکر کا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ کام کر دیں گے آپ اور یہ ایسا ہو جائے گا تو کئی نسبحک، ہم خوب آپ کی تسبیح بیان کریں۔ کثیرہ کا جملہ لایا انہوں نے، خوب کریں گے، خوب شکر ادا کریں گے، خوب شکر ادا کریں گے۔ آگے فرمایا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور ہم آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، یعنی شکر ہمیشہ کرتے رہیں، آپ کو یاد کرتے رہیں گے۔ دو چیزیں، ایک ہے تسبیح اور ایک ہے ذکر۔ ذکر کے کلمات الگ الگ ہوتے ہیں اور وظائف الگ الگ ہوتے ہیں۔ تسبیح کے جس میں اللہ کی پاکیزی، یا سبوح یا قدوس، کیا ہے؟ یا سبوح یا قدوس، سبحان اللہ، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، یہ سب کیا ہے؟ یہ تسبیحات کے کلمات ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے جیسے کوئی بیٹھ کر کے اللہ اللہ کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے کوئی، اور دوسرے الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو یہ سب ذکر کے کلمات میں سے ہیں۔ اور اللہ کی یاد کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں، صرف تسبیح پڑھنا ہی اللہ کی یاد نہیں، بلکہ گناہ کو چھوڑنا بھی یہ اللہ کی یاد ہے۔
بندہ کس لیے چھوڑ رہا ہے گناہ؟ کس کے ڈر سے چھوڑ رہا ہے؟ کس کے خوف سے چھوڑ رہا ہے؟ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں تسبیح لے کر کے بیٹھے رہو اور پڑھتے رہو، یہ ذکر اللہ ہے اور یہ آدمی بہت ذکر کر رہا ہے، لیکن در پردہ کیا کر رہا ہے؟ وہ گناہ کر رہا ہے۔ نہیں، ذکر کا مطلب یہ ہے، اور ذکر کا میدان بڑا وسیع ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اس کے سامنے کرنے کا آیا اور کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ گناہ صرف اس لیے وہ چھوڑ دے رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیا ہو گیا؟ گویا کہ یہ آدمی اللہ کو یاد کر لیا، اللہ کو وہ حاضر ناظر جانا، اسی لیے تو اللہ کو یاد کرنا یہی ہے اللہ کی ذکر ہے۔ تو ایک تسبیحات ایک الگ چیز ہے، گناہ کا چھوڑ دینا یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے، نیکی کا کام کر لینا یہ بھی ذکر اللہ۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ ایک راستے سے ایک تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا ایک آدمی نے، اور یہ نیت کیا کہ اس پر میرا اللہ مجھے کیا کرے گا؟ اجر دے گا، تو گویا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد میں وہ نیکی کا کام کیا ہے۔ تو نیکی کا کام کرنا وقت پر یہ بھی ذکر اللہ میں شامل، گناہ کا وقت پر چھوڑ دینا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر اللہ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ تسبیحات اور دوسری چیزیں تو اپنی جگہ پر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو باتیں فرمائی کہ اے اللہ میری ان دعاؤں کو قبول کر لیجیے، ہم آپ کی تسبیحات بیان کرتے رہیں گے، میری ان مرادوں کو آپ پوری کر دیجیے، ہم آپ کی کثرت سے ذکر کرتے رہیں گے، یعنی آپ کی فرما برداری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا اگر مجھے مانگنے میں کسی چیز میں کوئی آگے پیچھے کوتاہی گستاخی انک کنت بنا بصیرا، اے میرے اللہ آپ تو ہم کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی میرے دل سے آپ واقف ہیں، میں حضرت ہارون کو کیوں مانگ رہے ہیں، اپنے بھائی کو وزیر کیوں بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زبان کی اصلاح کیوں چاہتے ہیں، ہم اپنے سینے کے معاملات آپ کے سپرد کیوں کرتے ہیں، میرے دل کی کیفیت اور میرے حالات سے آپ پورے کیا ہیں؟ واقف ہیں۔ لہذا دعا میں آدمی کو اپنی حیثیت نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ اللہ کی شان کو دیکھ کر کے مانگنا چاہیے، اور مانگنا یہی چاہیے کہ اللہ ہمارے مانگنے میں تو کوتاہی ہے، ہم نہیں جان رہے وہ چیز میرے لیے نفع یا نقصان ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق دیجیے، اگر اس میں نفع ہے تو عطا فرما دیجیے، اگر شر ہے تو اس سے بچا دیجیے، یا اگر اس شر کو آپ خیر میں بدل دیں تو پھر بدل دیں۔ لہذا اللہ کو دونوں طاقتیں ہیں، کبھی کبھی شر یعنی خراب چیز میں بھی اللہ خیر عطا فرما دیتا ہے، خیر عطا فرما دیتا ہے، اس کی ہزاروں مثالیں، ہزاروں ایسی چیزیں، زہر، سانپ کی زہر، سانپ زہر اگلتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کو کیا ہے؟ اللہ شر کو خیر میں بدل دیتا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں علاج معالجے ہو جاتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ کبھی کبھی آگ مثلا ایک شر ہے، جلانے کی چیز ہے، لیکن ایک آدمی کا ہاتھ کاٹا گیا تو جلانا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی شر میں خیر کو بھی رکھ دیا ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی مثالیں، اللہ رب العالمین کو خیر کو شر میں، شر کو خیر میں بدل دیتا ہے، اللہ کی طاقت ہے، اس کی قوت ہے۔ انک کنت بنا بصیرا، اے میرے پروردگار آپ ہمارے حالات سے پورے واقف ہیں۔ یہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں بزرگوں کہ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے، اللہ سے کس طرح سے دوستی کرنا چاہیے، اللہ سے کس طرح قربت حاصل کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ میں بڑے بڑے معاملات کے حل کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ ایک طرف فرعون کی طاقت ہے اور ایک طرف ابھی موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کی کیفیت میں تنہا ہے، اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک پیغام مل رہا ہے، تو اپنی کمزوریوں کو ظاہر کر کے اللہ سے مدد مانگ رہے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی آدمی اپنی طاقت پر بھروسہ نہ کرے بلکہ اللہ کی مدد چاہے اور اسی سے یہ کام حل ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے کہ آدمی کو اگر کوئی مخلص دوست مل گیا تو گویا کہ اس کے لیے ایک آدھی طاقت اور آدھا حوصلہ اس کے لیے، اس لیے مخلص دوستوں کا بھی اس دنیا میں ہونا اور کاموں میں معاون اور مددگار ہونا ایک نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کچھ معاہدہ اللہ سے کرنا چاہیے، اگر لینا ہے تو کچھ معاہدہ کیجیے،
اے اللہ یہ کام کر دیجئے تو ہم آپ نماز پڑھیں گے، اللہ یہ کام کر دیجئے ہم 2 رکعت شکر کی نماز پڑھیں گے، 2 روزے رکھیں گے، صدقات کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے، یعنی اللہ سے ایک معاہدہ کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ کام کو نکال دے گا، کام میں وسعت اور کام کو آسان بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ، اے میرے پیغمبر، آپ نے جو جو مانگا میں سب قبول کر لیا۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جو مانگیں گے وہ فوراً مل جائے۔ اللہ فرمائے قال قد اوتیت، جو آپ نے سوال کیا دے دیا میں نے، اب جائیے آپ فرعون کی طرف، آپ کا سینہ بھی وسیع کر دیا، آپ کے سینے میں اپنی محبت دے دیا، آپ کو حوصلہ دے دیا، ہمت دے دیا، ڈریے نہیں، آپ جہاں جائیں گے آپ کے معاملات بالکل آسان بنا رہے گا، اور آپ کی زبان میں جو نقنت کی کیفیت وہ بھی بالکل فصیح آپ ہو جائیں گے، بلیغ گفتگو آپ کریں گے، جائیے آپ۔ اور رہ گئی بات ہارون کو ماننا، وہ بھی دے دیا، چلیے اس کو پیغمبر بنائے، آپ تو صرف اپنا وزیر مانگ رہے تھے، اس کو پیغمبر بنا کر کے آپ کے ساتھ دے دیا۔ تو کبھی کبھی اللہ اپنی شان سے بڑھا کر کے کیا کرتا ہے؟ دے دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں نا چھپر پھاڑ کر کے اللہ دیا، وہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق دیتا ہے، بندہ اپنی کمزوریوں سے مانگتا ہے لیکن وہ دینے والا اپنی شان سے دیتا ہے۔ تو اللہ نے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، آپ نے جو جو مانگا ہم نے سب دے دیا، سب دے دیا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ تھا۔ آگے اللہ نے پھر ایک احسان اور ایک حالات کا ذکر پر وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، یہ بھی یاد کرو موسیٰ، صرف ایک ہی نہیں کہ آپ مانگے تو ہم کبھی کبھی بغیر مانگے بھی دیتے ہیں، اللہ کی یہ بھی شان ہے۔ ہم نے جتنی چیزیں مانگی ہے وہ تو الگ اپنی جگہ پر، لیکن کتنی ایسی نعمتیں جو مانگا بھی نہیں اور وہ اللہ دیا ہے، اور آج ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہم نے دعا کی تھی اللہ ہم کو انسان بنا؟ اللہ نے انسان بنا دیا۔ کیا ہم نے دعا کی تھی کہ اللہ ایسا کر دے، ایسا کر دے، آنکھ دے، کان دے، منہ دے؟ ہو سکتا ہے اللہ ایک آنکھ دیتا اور ایک اندھا بنا دیتا؟ تو اللہ اپنی شان سے بھی بہت زیادہ دیتا، بغیر مانگے دیتا ہے۔ آج کتنے کافر مشرک یہود و نصارہ کتنے جو اللہ سے مانگتے نہیں لیکن اللہ دے رہا ہے۔ اتنے ایسے مسلمان ہیں جو کبھی ہاتھ اس کو زندگی میں اٹھاتے نہیں لیکن اللہ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کبھی کبھی بندوں کو کیا کرتا ہے؟ بغیر مانگے بھی دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم دوسروں کے لیے دعا کیا کرو پھر تم کو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یعنی کبھی دوسروں کی بھلائی، دوسروں کی خیر خواہی کے لیے دعا کرو تو اللہ تیری ضرورتیں خود بخود پوری کر دے گا۔ آج کتنی ایسی ضرورتیں ہیں جو اچانک ہمارے سامنے آتی ہیں اور وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کتنے ایسے حادثات ہمارے سامنے آتے ہیں لیکن اچانک وہ چھٹ جاتا ہے اور اس سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ بچ جاتا ہے، حالانکہ مانگا نہیں تھا۔ لہذا اللہ رب العالمین کبھی بغیر مانگے بھی اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اللہ نے تذکرہ کیا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے آپ پر ایک اور احسان کیا اس کے علاوہ بھی۔ آپ تو اتنے ہی مانگے لیکن اس سے پہلے اپنی پیدائش پر غور کیجیے۔ کہاں اللہ لوٹایا؟ پیدائش پر غور کیجیے، آپ کیسے پیدا ہوئے، کن حالات میں آپ کو پیدا کیا ہوں میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بڑی عجیب و غریب ہے، بڑی عجیب و غریب حالات میں۔ حضرت ہارون کی پیدائش اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں 4 سال 3 سال کے فرق بتاتے ہیں علماء مفسرین۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی جس زمانے میں فرعون بچوں کو قتل نہیں کر رہا تھا، امن تھا، سکون تھا۔ اس موقع پر میں اس وقت میں اللہ نے حضرت ہارون کو پیدا کیا، اس لیے بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ اس وقت پیدا کیا جس وقت فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا، بچوں کو قتل کر رہا تھا، چن چن کر کے قتل کر رہا تھا، بالکل ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے قتل کر رہا تھا، ایک بھی بچے کو، لڑکوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا۔ لہذا آج دنیا میں جو بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہ فرعونی مشن ہے۔ کیا ہے؟
یہ فرعونی طریقہ ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو بچوں کو قتل کیا ہے وہ کس نے کیا؟ فرعون نے کیا۔ اس کے بعد تو فرعونوں کا ایک سلسلہ چلا، اور آج دنیا میں بچوں کو ایک بالکل بے دردی کے ساتھ میں، منظم پلاننگ کے ساتھ میں، اور بہت ہی اس کے ساتھ وہ ایک نظام بنا کر کے لوگ قتل کر رہے ہیں مسلمانوں کے بچوں کو۔ کس کے بچوں کو؟ مسلمانوں کو بچوں کو خاص کر کے اس لیے قتل کیا جا رہا ہے تاکہ یہ نسلیں آگے بڑھ کر کے کیا ہو؟ باطل کا مقابلہ نہ کرے، تاکہ ان کی نسلیں ختم ہو جائے، نسل کشی ہو جائے، ان کے پاس میں بچوں جوانوں کی تعداد اور طاقت نہ رہے۔ اسی لیے ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ میں آج بھی دنیا کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمان بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ ایک ایک ملک میں کتنے کتنے بچوں کو قتل کر دیا۔ آج سے پہلے اپنے پڑوس کے ملک میں جب 2 سپر پاور طاقتوں نے قبضہ کیا تو اس کی پوری تعداد تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ بچوں کو قتل کر دیا لوگ۔ ذرا بھی رحم نہیں، دل میں کوئی ہمدردی نہیں، کسی طرح سے کوئی خوف نہیں کہ کیا کر رہے نہیں کر رہے، صرف یہی مقصد کہ مسلمانوں کے بچے زندہ نہیں رہیں، اور یہ نہیں رہیں گے تو آگے ان کی نسلیں نہیں چلیں گی۔ یہی مقصد تھا فرعون کا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے جس وقت میں فرعون بچوں کو قتل نہیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے ہیں جس وقت میں فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ کیوں قتل کر رہا تھا؟ اس سال میں کبھی کبھی کاہنوں کو، جادوگروں کو، غیب کی باتیں بتانے والوں کو دربار میں بلایا کرتا تھا۔ آؤ ذرا میرے ستاروں کو دیکھو، حکومت کب تک چلے گی، کیسے چلے گی، کوئی نقصان پہنچانے والا تو نہیں آ رہا ہے، کوئی چھیننے والا تو نہیں آ رہا ہے۔ لہذا وہ اپنا ستارہ دیکھا کرتا تھا، یوں کہہ لیجئے جیسے آج بھی نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ کام، اور جا کر کے عاملوں کے پاس میں ہاتھ پھیلا، میرا ستارہ دیکھیے کیسا ہے، ستارے میرے کہاں ہے بھی ستارہ؟ ستارے دکھاتے ہیں، فال کھولتے ہیں پنڈتوں سے، غیروں سے، اور اس طرح کے پھر اپنے لیے ایک مصیبت۔ لہذا جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ ستارہ اور ہاتھ کی لکیروں سے مستقبل کا اندازہ، یا اسی طرح سے پھال کھول کر کے کیا ہے وہ بتاتے ہیں تیری قسمت میں یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں، اس طرح سے کام کرنے والے یہ فرعونی مزاج لوگ ہیں۔ کون ہیں یہ؟ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ایسے لوگوں کے پاس اللہ پر یقین نہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ اگلے سال ایک بچہ آئے گا اور آپ کی حکومت و سلطنت کو ختم کر دے گا۔ فرعون ڈر گیا، پوچھا کہ پھر اس کی تدبیر کیا ہے؟ کہا کہ اس کی تدبیر یہی ہے کہ 1 سال جو بچے پیدا ہو گئے ہیں اس کو کیا کرو؟ ختم کر دو، اور 1 سال بچوں کو پیدا ہونے مت دو۔ لہٰذا یہ مقصد تاکہ میری حکومت بچے، میری سلطنت بچے، میرا یہ سب کچھ بچے۔ لہٰذا اس مقصد سے فرعون نے یہ 2 نظام کو چلایا۔ لہذا 1 سال جو بچے پیدا ہو چکے تھے سب کو چن چن کر کے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ صرف لڑکوں کو قتل کیا، لڑکیوں کو قتل نہیں کیا۔ اس سے علماء مفسرین ایک بڑی عجیب بات لکھتے ہیں کہ حکومت سلطنت چلانے کے لیے اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا، عورت کو نہیں بنایا۔ عورت سے فرعون کو خطرہ نہیں تھا کہ وہ آ کر کے حکومت کرے گی اور میری حکومت کو چھینے گی۔ اگر یہ خطرہ اس کو ہوتا تو عورتوں یعنی لڑکیوں کو بھی قتل کر دیتا۔ اس لیے اس زمانے میں بھی یہی نظام چل رہا تھا۔ اب آیا ایسا نظام جو اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت میں عورتیں جب حاکم بن جائیں گی اور مرد جب محکوم بن جائیں گے تو سمجھ لو پھر ذلت تیرے لیے طے ہے۔ لہذا آج تو ایسا ہی حال ہے نا، آج تو ایسا ہی حال ہے۔ اب دیکھ لیجئے کتنے ایسے حالات ہیں جہاں پر میں عورتیں حاکم ہیں، عورتیں ملک کے باغ ڈور سنبھال رکھی ہیں، اور عورتوں کے پاس میں اس وقت میں حکومت و سلطنت کی طاقتیں ہیں، اور آج لوگ یہی کر رہے ہیں، اور مسلمان بھی اس میں خوب مزے کے ساتھ لیتے ہیں۔ اگر کونسلر کا ٹکٹ شوہر کا نہ ملا تو فوراً کس کو کھڑا لاتے؟ کس کو لاتے بولیے؟ فوراً بیوی کو پیش کر دی۔ یہ یہاں لیڈیز سیٹ ہے تو بس عورت کو پیش کر دیا، اپنے نہیں بناتے اس کو بنا دیے۔ یہ حال ہے آج۔ خیر اس پہ میں نے تو، لیکن اتنی بات تو طے تھی اس زمانے میں بھی کہ حکومت کرنے والی عورت نہیں ہوگی بلکہ کون ہوگا؟ مرد ہو۔
اسی لیے اس نے قتل کیا کس کو؟ لڑکوں کو۔ تو 1 سال پیدا کیے ہوئے لڑکوں کو قتل کر دیا، 1 سال پیدا ہونے کے لیے نہیں دے رہا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہم روک دیں گے، جیسے آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ آبادی کو کم کرو، فلاں کر دو، آبادی ختم ہو جائے گی، آبادی کم ہو جائے گی۔ لہذا 1 سال بچوں کو آنے سے روکنے کے لیے اس نے مرد اور عورت کو الگ الگ کیا، اور جتنے عورتیں 1 سال کی حمل میں تھی ان کے حمل کو اس نے ضائع کیا۔ سوچئے، صرف زمین پر زندہ رہنے کے لیے اور اس کی حکومت قائم رکھنے کے لیے، اور سوچا کہ ہمیشہ ہم رہیں گے، یہ سمجھ کر کے اس نے اتنا ظلم کیا۔ کیا کیا؟ ایک بچوں کو 1 سال پہلے والوں کو قتل کیا، حمل والی عورتیں جو تھی تقریباً 70-80 ہزار کی تعداد میں چن کر کے دیکھا تو اس وقت اتنی ملی، سب کی حمل کو ضائع کیا اور اس کو نقصان پہنچایا، اور مرد کو الگ عورت کو الگ کر دیا۔ یہ ایک نظام اس نے بنا کر کے اس نے بچوں کو قتل، جس کی تعداد تقریباً 90,000 سے زیادہ اس وقت کے حالات سے ہے۔ آج تو 90 لاکھ پر لوگ ارادہ کر کے بیٹھے اور ہو رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، جس کی جتنی کھپت ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ اللہ آباد بھی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ آباد بھی کرتا ہے۔ جتنے لوگ شہید ہوں گے اس سے بھی زیادہ اللہ اس دھرتی پر پھر دوبارہ بھیجے گا۔ اللہ کا ایک نظام ہے اور اللہ چلاتا ہے۔ لہذا فرعون نے یہ کیا اس موقع پر، جس موقع پر بچوں کے قتل، اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش کا بھی بڑی عجیب و غریب، جب پیدائش کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بڑی پریشان ہوئی، کیا ہوگا؟ اس لیے کہ قتل کا زمانہ چل رہا ہے، قتل کا ایک جگہ پر پولیس چھان کر کے ڈھونڈ کر کے، اور اتنی جاسوس کی کیفیت تھی، اللہ اکبر، بچنا مشکل۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر کیا، وَلَقَدْ مَنَنَّا، ہم نے احسان کیا آپ پر ایک اور معاملے میں، کیا؟ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ہم نے آپ کی والدہ کو وحی کی، کیا کی؟ انقذفی، بچہ پیدا ہو گیا نا، اس کی تفصیلات الگ ہے، کیسے ہوئے، ہو گئے ہیں، لیکن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے ایک صندوق بناؤ۔ کیا بناؤ؟ اور صندوق میں اس کو ڈالو، صندوق کا نقشہ ایسا ہوگا، اس طرح سے ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک فرشتہ صفت نے پورا کیا کیا؟ نقشہ بنا کر کے وہ گئی ایک بڑھئی کے پاس میں، کارپینٹر کے پاس میں، کہ ایسا ایک صندوق بنا دو۔ تو سمجھا کہ اس طرح کے صندوق کو تو آج تک نہیں بنایا، لگ رہا ہے اس میں کچھ ہے معاملہ۔ سمجھ گیا کہ ایسا صندوق جس میں کہا جا رہا ہے کہ سوراخ بھی رکھنا تاکہ سانس بھی بچے کو چلے۔ لہذا اس نے موقع دیکھ کر کے اس نے فرعون کے دربار میں حاضری دی اور خبر دینا چاہا۔ اس نے جب وہاں پر پہنچا ہے اور درباریوں نے فرعون کے سامنے پیش کیا اس کارپینٹر کو، صندوق بنانے والے کو، اور وہ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن جب کھڑا ہوا تو اس کی زبان بند ہو گئی۔ فرعون نے ڈانٹ کر کے اس کو واپس کیا، باہر آیا، پھر زبان چلی، پھر گیا اندر، پھر بند ہوا۔ اس طرح 3 مرتبہ ہوا۔ کتنے مرتبہ؟ یہ کہہ لیجیے جس کو بچانا چاہے اللہ اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ آج دنیا سمجھ گئی کہ مسلمان کو مار کر کے ہم ختم کر دیں گے، ایمان اسلام ختم ہو جائے گا، نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، کمزور ایمان والا ایسا خیال کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرعون نے کہا کہ یہ کمبخت میرے ساتھ میں گستاخی کر رہا ہے، جلادوں کے حوالے اس کو کرو، اس کو قتل کرو۔ بھاگا وہاں سے جلدی سے کسی طرح سے بچا کر کے، اور بڑی احترام کے ساتھ میں صندوق کو تیار کیا۔ شام کا وقت دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئی اور صندوق کو لے لی، اجرت بھی نہیں لینے کے لیے تیار ہو، سمجھ گیا کہ اس میں جو بچہ ڈالا جائے گا وہ کوئی مقدس ہستی ہوگی۔ نہیں لیا اس نے اجرت، لاکھ کوشش، لیکن نہیں۔ خیر صندوق لے کر کے آئے، اللہ کیا فرمایا؟ اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، اے موسیٰ علیہ السلام کی ماں رکھ دے اس میں، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، اور پھر رکھ کر کے تم دریائے نیل کے حوالے کر دو۔ کس کے؟ بہت بڑا سمندر، دریا، اس میں آپ دے دیجیے۔ اور وہ بھی ٹائم کون سا؟ تہجد کا وقت، فجر سے پہلے ڈالو اس کو۔ اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ
فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر اللہ فرما رہا ہے قرآن پڑھیے تبھی ہمت بڑھے گی، حوصلہ بڑھے گا۔ اللہ کی خفیہ طاقت دیکھیے، ایک طرف بچوں کو قتل ہو رہا ہے اور ایک طرف اللہ کی تدبیر حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ ایک عورت کا کردار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اس نے کہا کہ امی ڈالیے لیکن میرا دل مطمئن ہے، لیکن میں پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ دریا کے اس کنارے کنارے چلوں گی، دیکھوں گی کہ یہ صندوق جاتا کہاں ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جہاں صندوق ڈالا گیا ہے اس کے بعد شیطان آ کر کے وسوسہ ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، دریا میں ڈال دی، کوئی جانور کھا جائے گا، اگر یہیں رکھی رہتی، اگر پولیس آ کر کے اس کو قتل کیا ہوتا تو کفن دفن اپنی آنکھوں کے سامنے کی ہوتی، تجھے تسلی ہوئی رہتی، لیکن اب تو دریا کے حوالے تو کر دی۔ یعنی اللہ کے فیصلے کے پر تو بدگمان ہو جا کہ کیا کر دیا میں نے۔ شیطان ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے، لہذا یہ وسوسہ، لیکن بہن ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ دیکھیے اللہ کا ایک ایک جملے میں کیسا، فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، کنارے کنارے گٹ 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 چل رہا ہے صندوق، فرعون کے دربار اور جہاں پر اس کے نہانے دھونے اور ساری خدمات اور جہاں سیر و تفریح کی جگہ، صندوق بالکل وہی چلا گیا۔ یعنی دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام، اللہ خود فرمائے میرا دشمن اور موسیٰ کا دشمن، اور میں نے صندوق بھی پہنچا دیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قدرت، اس کی شان ہے۔ قرآن پڑھ کر کے بول رہا ہوں، کسی فلسفے کی کتاب نہیں ہے، کسی پروفیسر کی کتاب نہیں ہے، کسی عالم کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے۔ اب وہاں پر میں جو خادمہ تھی وہ لوگ دیکھی کہ ایک صندوق ہے، کیا ہے اس میں، پانی پہ بہتا، اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی سب دیکھ رہے، نظارہ کون اٹھا رہا، لہٰذا اٹھا کر کے فرعون کے پاس لے، اور حضرت آسیہ جو اس وقت ایمان تو نہیں لائی تھی لیکن وہ تھی۔ یہ صندوق وہاں کھولا گیا تو حضرت آسیہ اپنے ہاتھ سے کھولی اور بڑی غور سے دیکھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑا غور سے دیکھیں۔ علماء کرام لکھتے ہیں حدیث پاک میں کہ جس طرح محبت کے ساتھ آسیہ موسیٰ کو دیکھی اور موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کو دیکھی، اگر اسی محبت کے ساتھ فرعون بھی دیکھا ہوتا تو اللہ اس کو ایمان کی ہدایت دے دی، لیکن اس نے کہا آسیہ سے کہ آسیہ یہ تو مسئلہ گڑبڑ لگ رہا ہے، لگ رہا ہے یہی بچہ ہے جو ہماری لیے خطرے کے لیے ایک مصیبت بنے گی۔ کیا فرمایا اللہ، یأخذہ عدو لی وعدو اللہ، اس صندوق کو یعنی اس بچے کو موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی صندوق کو کون اٹھایا، میرا دشمن اور اس کا دشمن، جو موسیٰ علیہ السلام یعنی بچے کا بھی دشمن اور اللہ کا بھی دشمن، خدائی کے دعویٰ۔ یہ دیکھیے اللہ کا نظام، دیکھیے کہاں بھیج رہا ہے، وہیں بھیج دیا۔ اور اللہ کیا فرمایا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں دشمن کے دل میں بھی محبت ڈال دیا، لہذا نرمی ہمدردی اللہ ڈال دیا۔ آسیہ کہتی ہے کہ یہ بچہ ٹھیک ہے، ہم کو اولاد نہیں ہے اس لیے ایسا کریں گے، ہم لوگ اس کو اپنے خاص اولاد بنا لیں گے، تو پھر خطرہ کیا ہے، آپ کا وارث بنے گا نہیں ہے۔ ایک عورت اگر سمجھتی ہے اور اگر ایک عورت سمجھانا چاہے، کسی کو رائے راست پر لانا چاہے، تو اللہ نے اس کی زبان میں اتنی طاقت اور تاثیر دی ہے کہ بڑے بڑے ظالم کو متاثر کر دے۔ لیکن آج کہاں ہے ایسی ماں بہن، نماز نہیں پڑھوا سکتی اپنے بچوں سے تو وہ کہاں متاثر کر سکتی ہیں۔ فرعون سمجھا ٹھیک ہے اپنا وارث بنا لیں گے تو یہ میرے ہی رہے گا، گھر کا مال گھر کا چلے گا، گھر کی حکومت گھر میں رہے گی، کوئی پریشانی نہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، دلوں میں محبت ڈالنے والا کون، اللہ ہے۔ دشمن کے دل میں بھی محبت ڈال دی، آج بھی نہیں بلکہ کب، جب ایسے حالات آئے، صحابہ جب بے چین و بے قرار ہوئے تو کیا فرمایا اللہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یعنی اللہ کی رسی کو پکڑ لو، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دیے، تبھی یہ مل جل کر کے کام کر رہے ہو۔
لہذا دشمن کے دل میں بھی جب محبتیں اللہ نے ڈالی ہے تو وہ لوگ جو رسول اللہ کو ایمان سے پہلے دشمن سمجھتے تھے وہ آ کر کے اب ایمان کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ دل و جان اپنی جان سے بھی بڑھ کر کے آپ سے میں محبت کرتا ہوں، اب دنیا میں آپ سے بڑھ کر کے کوئی محبوب چیز نہیں ہے۔ اور ایمان سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں آپ سے زیادہ نفرت والا کوئی بھی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ محبت اللہ کے قبضے میں۔ لہذا فرعون کے دربار میں کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اس کو کیا کہیں گے؟ غیبی مدد کہیں گے نا؟ کوئی انسان کر رہا ہے؟ کوئی نہیں، بلکہ اللہ کر رہا ہے۔ اتنے حالات میں جب بچے چن چن کر، ادھر پولیس لوگوں کو خبر پہنچی کہ دربار میں کیا ہو گیا ہے؟ بچہ آیا ہے۔ پہنچ گئے وہ لوگ، کہا کہ سنا آپ ہی کے دربار میں ایک بچہ آ گیا ہے اور آسیہ اٹھائی ہے اور ایسا ایسا ہے، تو قانون کے مطابق اس بچے کو حوالے کیجیے، ہم اس کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے۔ لہذا وہاں بھی آسیہ کیا کی؟ وہاں بھی سمجھائی کہ کچھ مسئلہ نہیں ہے، میرے گھر کا بچہ ہے، یہیں رہے گا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی خطرہ اس سے نہیں، خطرہ جن سے ان کو قتل کیا جا رہا ہے، سمجھا کر کے واپس کر دی۔ اب باری آئی دودھ کی۔ کس کی باری آئی؟ وہ زمانہ ڈبوں کا نہیں تھا، اب کیا ہے؟ ڈبوں کا ہے۔ اب بچے ڈبے کے دودھ پیتے ہیں تو ماں باپ کی پہچان نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے۔ ماں آج تو دودھ پلانا بچوں کو نہیں چاہتی ہے، خاص کر کے وہ عورتیں۔ کون عورتیں؟ جو کمپنیوں میں، آفسوں میں کام کرتی ہیں، باہر، وہ لوگ نہیں چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے سے دودھ پئیں۔ کیوں؟ دودھ پلاؤں گی تو کپڑا گندا ہو جائے گا، دودھ پلاؤں گی تو دودھ کی مہک آ جائے گی، دودھ پلاؤں گا تو میرے چہرے کی رونق چلی جائے گی، دودھ پلاؤں گی تو ایسا ایسا ہو جائے گا، میرا حسن چلا جائے گا۔ اس لیے کیا ہے؟ ڈبے کے دودھ پلانا۔ اس زمانے اور دور میں ڈبے کے نہیں، ایک بچے کو عورت ہی کا دودھ پلایا جاتا تھا۔ اگر ماں پلا سکتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کسی عورت کو طے کیا جاتا تھا۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں کون تھی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ۔ تو ڈبوں کا زمانہ نہیں تھا، تو ڈبوں، اسی لیے مسئلہ علماء لکھے ہیں کہ ایک ماں اگر جان بوجھ کر کے بچے کو دودھ نہیں پلاتی ہے صرف اس لیے کہ میرا حسن چلا جائے گا، میرے آفس میں میرے لیے پریشانی ہوگی، میرے کپڑے بدبودار بن جائیں گے، اور یہ کام کرتی تو اپنے بچے کے ساتھ وہ دھوکہ خیانت کرتی، اور یہ کام ایک ماں کے لیے جائز نہیں بلکہ حرام کے درجے میں۔ لیکن آج لوگ کر رہے ہیں۔ خیر، بہت ساری عورتیں آئی، ایک ایک کر کے بلائے گئے، لیکن اللہ فرمایا قرآن کریم میں کہ ہم نے دوسری عورتوں کے دودھ موسیٰ کے لیے حرام کر دیا۔ کیا کیا؟ حرام کر دیا۔ نہیں، کسی کا منہ نہیں لگا، دیکھتے نہیں تھے۔ فرعون کا کیا عجیب بچہ ہی ہے، کسی کا دودھ نہیں پینا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں پر ہے، جب تھک گئے سب لوگ اور کہیں کسی کا دودھ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر میں اللہ بھوک کی کیفیت بھی پیدا کر رہا، وہ رو بھی رہے ہیں بچوں کی طرح تاکہ اس کو دودھ جلدی سے انتظام کرو۔ کہنے لگی کہ ایک عورت ہے، اگر آپ لوگ کہیں تو ہم اس عورت کو بلا لیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی دودھ پی لے، ایک ہے قریب میں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ تم ڈال دو، پھر تیرے بچے کو تیرے گود میں لوٹا دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرددنا، ہم لوٹا دیں گے، ہم ڈالو بے خوف و خطر ہو کر کے، ہم پھر لوٹائیں گے۔ دیکھیے کتنی جلدی اللہ نظام بنائے۔ ہنسیے، اور دربار سے اجازت ملی، جلدی بلا کر کے لا گئی جلدی سے، امی مسئلہ ایسا ہے، بھائی جان تو وہاں چلے گئے ہیں فرعون کے، ارے فرعون نے اٹھایا ہے، قاتل۔ خیر آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً دیکھ کر لپک گئے، اس لیے اللہ نے دودھ کی میں ایک کشش رکھا ہے، ماں اور بچے کے ایک بہت گہرا رشتہ رکھا ہے۔ سینکڑوں عورتیں، بڑا حسین خوبصورت عورتوں کو آپ کھڑی کر دیں اور وہاں ان کی پتلی دبلی بدصورت ماں ہو، دودھ کے دھبے اس کے کپڑے میں ہو، مہک آ رہے ہو دودھ کی، اور بچے کو بڑی خوبصورت حسینائیں اس کو لے کر کے خوشیاں دینا چاہے اور اس کے بازو میں اس کی ماں ہو، تو بچہ کدھر لپکے گا؟ ماں کی طرف لپکے گا۔ یہ اللہ نے قدرتی اس کے اندر میں کیفیت اور کشش کو رکھا ہے۔ لہذا کسی نے جب وہ آئی تو فوراً دودھ پینا شروع کیے۔
فرعون اور اس دربار سے یہ نظام بنا کہ اب اس عورت کو دودھ پلانے کے لیے اس کو بھی دربار سے خرچہ برچہ سب کچھ کر کے یہاں پر دے. لہذا تفصیلات آگے اور ہے، بات اب آگے لمبی نہیں کروں گا، پھر اگلی مجلس میں. دودھ کا انتظام بھی اللہ کہاں کر دیا؟ فرعون کے دربار میں. اب کہا گیا کہ آپ اس کو دودھ پلائیے اس بچے کو، تیرا کھانا پینا رہنا سہنا سب. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی سمجھ گئی کہ اب میرے بغیر یہ بچہ دودھ تو پیے نہیں. ابھی تک نہیں بتایا جا رہا یہ میرا ہے، بہن بھی نہیں بول رہی یہ میرا ہے، کچھ نہیں. کہا نہیں میں گھر میں اس کو لے جا کر کے پلاؤں گی، یہاں نہیں رہوں گی میں، مجھے یہاں سکون نہیں، بچے کو دودھ پلانے کے لیے مجھے سکون اپنے گھر میں. پتہ چلا کہ دربار کتنا عالی شان ہو لیکن اگر وہاں پر کچھ نہ ہو تو دل نہیں لگتا. جھوپڑی اگر اپنی ہو تو وہاں دل لگ جاتا ہے. آسیہ کہنے لگے ٹھیک ہے ایسا بھی کرو لیکن 2-1 دن میں روزانہ لایا کرو، اس کی محبت میرے دل میں اس بچے کی، اس کے دیکھے بغیر میں نہیں رہ سکتی ہوں، اس لیے تم لے جاؤ لیکن 1 دن 2 دن روز لایا کرو. کہا کہ ٹھیک ہے کام کروں گا. دیکھیے اللہ کا نظام دیکھیے، کہاں ہے؟ ہزاروں بچوں کے قاتل کے گھر میں، جس کے ڈر سے وہ ہے اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس کو کہتے ہیں اللہ کی طاقت، اس کو کہتے ہیں اللہ کی تدبیر، اس کو کہتے ہیں اللہ کی خاموش انقلاب، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ایک بڑا خفیہ پروگرام جس کو انسان بھی نہیں سمجھ سکتا ہے، وہ اللہ نے کیا. لہذا روز لایا جایا کرتی تھی اور فرعون بھی محبت میں گود میں اٹھایا کرتا تھا. جب پہلی مرتبہ اٹھایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گال پر زوردار تھپڑ مارا تو اور پریشان ہوا، کہنے لگا کہ یہ تو بچہ بہت میرے لیے ایسا ایسا ہے فلاں فلاں. اس کی تفصیلات یہاں تک کی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا محبت منی ولتصنع علی عینی، اور ہم نے اس کے دل میں محبتیں ڈال دی. ایسی محبت فرعون آسیہ درباروں لوگوں کے دلوں میں ڈالتا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو. آگے اس کے بعد میں پھر واقعات ہے. خلاصہ یہ میرے بھائی بزرگوں، اللہ کی طاقت پر یقین رکھیے. اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اس کی فوج میں ہنگامہ نہیں، اس کی پکڑ میں کوئی سازش نہیں ہے. خفیہ طاقت انقلاب رکھنے والا ہے. وہ دشمن کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے وہ ایسا نظام بنا دیتا ہے کہ اسی کو محافظ بنا دیتا ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں، اس پرفتن دور میں جس وقت بچوں کو قتل کیے جا رہے ہیں، ماں بہنوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، اور اس وقت مسلمان شکستہ کیفیت میں ہے، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے؟ اور اللہ سے زیادہ ہم لوگ کیا کہہ رہے معلوم؟ وہ اس ملک کے حکومت کچھ نہیں کر رہا، اس ملک کے کچھ نہیں کر رہا، وہ سارے کیا کرے گا؟ وہ کچھ نہیں کرے. کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. اس پر یقین رکھیے، اللہ سے دوستی جوڑیے، اللہ سے تعلقات پیدا کیجئے. گناہ جو کرتے گناہ کو چھوڑیے، توبہ کیجئے. انشاءاللہ یہ گناہ کو چھوڑنا، استغفار اور توبہ، یہی ہماری اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا ان کے لیے مدد کا ذریعہ بنے گا. اس لیے نمازی بنیے، نماز پڑھیے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، ان کے حق میں دعا کیجئے، اور مکمل اللہ پر یقین رکھیے کہ وہ سب سے بڑی طاقت والا ہے. دنیا مٹانا بھی جانتا ہے اور دنیا کو آباد کرنا بھی جانتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے زمین والوں پر رحم کرنے والا، اے میرے مولا ہم سب پر رحم فرمائیے. کمزوروں کو سہارا دینے والا ہم سب کو سہارا عطا فرمائیے. اے اللہ سکون دینے والا ہم سب کو سکون عطا فرمائیے. اے اللہ اپنے فضل اور غیبی مدد نصرت کے فیصلے فرمائیے. اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشانیوں میں ہے، ہر طرف جھگڑے ہوئے ہیں. اللہ تو ہی بچا سکتا ہے. تو وہ رب مہربان ہے. تیرے کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ تو طاقت رکھنے والا ہے. تو وہ کام کر دیتا ہے جو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. تو وہی ہے جو فرعون کے دربار میں موسیٰ کی پرورش کرایا. اے اللہ تو وہ ہے جو یوسف کو کنویں سے زندہ سلامت نکال کر کے مصر کا بادشاہ بنایا. اے اللہ تو وہی ہے جو مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس کو نکال کر کے پیغمبر کی شان بنا
اٹھایا۔ اللہ تو وہی ہے جو پتھروں کی چٹانوں کے نیچے سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو عزت سے نوازا ہے۔ اے اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ اپنے فضل سے رحم فرمائی، خصوصاً ان بھائیوں بہنوں بچے بچیوں پر خاص رحم فرمائی جہاں ظالم اپنے ظلم کی انتہا کر رکھا ہے، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے دوا علاج کا اللہ تو ہی بہتر انتظام کر سکتا ہے۔ اس بابرکت مجلس کو بہت قبول فرمائیے، عافیت فرمائیے، تمام بھائیوں بزرگوں جوانوں بچوں کو اللہ قبول فرمائیے، سب کی جائز مقاصد حسنہ کو پوری فرمائیے، اللہ بیماروں کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔